سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتیں جھٹلائی۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، انہیں ان کے نصیب کا لکھا پہنچے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے ان کی جان نکالنے آئیں، یتوفونہم، ان کی جان نکالنے آئیں، قالوا، تو کہیں، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہیں وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے تھے؟ قالوا، کہتے ہیں، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور اپنی جانوں پر آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ کافر تھے۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ کی طرف وہ بات منسوب کرے جو اس نے ارشاد نہیں فرمائی، یا جو اس نے ارشاد فرمایا اسے جھٹلائے۔ اللہ پاک پر افطرا کی صورتیں، اللہ پاک پر افطرا کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، بتوں یا ستاروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، یزدان اور اہرمن دو خدا قرار دینا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں ٹھہرانا۔ نمبر 4، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔ آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوح محفوظ یا ان کے نوشتہ تقدیر میں جتنی عمر اور روزی اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے لکھ دی ہے وہ ان کو پہنچے گی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس ان لوگوں کی عمریں اور روزیاں پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ملک الموت اور ان کے معاونین ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ فرشتے ان مشرکین سے کہتے ہیں، تمہارے وہ جھوٹے معبود کہاں ہیں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرکین اس کے جواب میں کہتے ہیں، وہ ہم سے غائب ہو گئے، ان کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ چنانچہ بت نہ تو کافروں کو موت کے وقت کسی عذاب سے بچا سکیں گے اور نہ آخرت میں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔